بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کیسے ہیں؟ اور میں امید کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ اور اب جو ہے وہ حسب روایت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم ڈسکس کریں گے اپنا ٹاپک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک میسج جو ہے وہ بھی میں دینا چاہتا ہوں۔ خاص ایک دن آنے والا ہے، اور وہ دن جو ہے وہ عظیم ترین اور مقدس ہستی کے حوالے سے ہے۔ دنیا کے افضل ترین انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ہستی اللہ کے بعد عظیم ترین ہستی ہے، امام الانبیاء ہیں۔ اور میں ایک چھوٹا سا میسج جو ہے آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ پیغام یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن بہت ہی خوشگوار، خوبصورت اور عظیم دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے بھی گئے۔ تو بات یہ ہے مختصر کہ ہم نے اس دن کو کیسے منانا ہے۔ کیا ہم نے اس دن کو ہم ایسے نہیں بنا سکتے کہ جو پیغام تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنی نمازوں کا خیال رکھنا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو انہوں نے کچھ نصیحتیں کی، اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس دن کی ابتدا فجر کی نماز سے کی جائے، اور اس دن ساری نمازیں، اور اس دن ہم جو ہے نماز کو اپنی زندگی کا شعار، اور کیونکہ فرض ہے اس کو حصہ بنا لیں۔ اور سب سے بڑھ کر اس دن آپ خیرات کریں، صدقہ کریں، اور ایک اور سب سے بڑھ کر بات وہ کیا ہے جو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر اپنے لیکچر میں جو ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، ہم مل کے پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ اس دن آپ نے کثرت کرنی ہے درود کی، زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا ہے، اور وہ کام کرنے ہیں جو عین سنت ہوں گے۔ صدقہ کریں، خیرات کریں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، اور اس کے برعکس کچھ نہیں کرنا، لوگوں کے رستے نہیں روکنے۔ خاص طور پر یہ بھی خیال رکھیے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ تو یہ آپ کے لیے ایک مختصر سا میسج تھا، اور بہت ہی جامع، اور انشاءاللہ امید ہے ہم سب اس پر عمل ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ تو ایک جو ہے نا بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اب آتے ہیں ٹاپک پر آنے سے پہلے آئی گوئنگ ٹو ڈسکس دا اسمارٹ سلیبس فرام فرسٹ چیپٹر۔ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ دیتا ہوں اس حوالے سے۔ فرام فرسٹ چیپٹر جو انکلوڈڈ ہے ان یور اسمارٹ سلیبس، فرام فرسٹ چیپٹر لیبر ریفارمز ہیں، ایگریکلچر ریفارمز ہیں، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ فرسٹ چیپٹر سے جو اور 1973 کے کی اسپیکٹس، 1973 کے آئین کے پہلو، اہم پہلو خد و خال۔ اینڈ نیکسٹ ون ویری امپورٹنٹ لانگ کوسچن، 73 کا کانسٹیٹیوشن بھی بہت اہم ہے، سوال بار بار آ چکا ہے بورڈ میں، ایگزامز میں۔ اور نیکسٹ سوال جو کوسچن ہے 1977 ٹو اسلامائزیشن آف دا جنرل ضیاء الحق، 77 ٹو 88، پاکستان ایز اے نیوکلیئر پاور، ایک اور ٹاپک بڑا اہم سوال ہے، لانگ کوسچن کے طور پر آ جاتا ہے۔ اور لوکل گورنمنٹ پلان 2000، فرسٹ جو پہلا چیپٹر ہے آپ کا 10th کا، اور اگلا لاسٹ جو کوسچن ہے لانگ کوسچن وہ ہے انتخابات 2002 اور بحالی جمہوریت، مطلب الیکشنز 2002 اینڈ دا ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی۔ آگے جو ہے اسمارٹ سلیبس کا حصہ اگلے چیپٹر سے جو آپ کا 7th چیپٹر ہے کنسیڈر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 6th والا میں نے آپ سے اسمارٹ سلیبس کے حوالے سے ڈسکس کیا۔ پاکستان کے خارجہ تعلقات، پاکستان کے ریلیشنز ود دا ادر کنٹری، نیبرنگ کنٹری ان دا ورلڈ اینڈ دا ادر کنٹریز ان دا ورلڈ، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد، آبجیکٹیوز آف دا فارن پالیسی، پاکستان ریلیشنز ود دا نیبرنگ کنٹریز، جینیسس دا ایشو آف کشمیر اینڈ دا ریولوشنری موومنٹ، پاکستان کے اسلامی کانفرنس کے رکن ممالک کے ساتھ OIC کے ساتھ ریلیشنز ود OIC کنٹریز، سینٹرل ایشین کنٹریز، ریلیشنز ود دا سینٹرل ایشین کنٹریز فرام
7th چیپٹر پاک امریکہ ریلیشنز، پاکستان کے ریلیشن جو ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ. نیکسٹ جنرل اسمبلیز، اٹ از اے پارٹ آف دا یونائٹڈ نیشنز. اگلا ٹاپک جو ہے یونائٹڈ نیشنز اینڈ دا آرگنز آف دا، اس کے جو ادارے ہیں وہ بھی آپ کے لانگ کا حصہ ہیں. اینڈ دا لاسٹ لانگ کوسچن فرام دا 7th چیپٹر وہ ہے جی پاکستان کنٹریبیوشن، پاکستان رول پیس کیپنگ ان دا ورلڈ. کنٹریبیوشن جو ہے، کردار جو ہے امن، قیام امن کے حوالے سے. تو یہ ہو گیا انکلوڈ ہے. اور آگے اکنامک ڈیولپمنٹ سے یہ بھی یاد رکھیے گا، معاشی ترقی کی تعریف، ڈیفینیشن آف دا اکنامک ڈیولپمنٹ. معاشی ترقی کے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ پرٹیکولرلی دا منرلز اینڈ دا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، دا فیلڈ آف ایگریکلچر. پاکستان کی زرعی پیداوار صلاحیت، اس کے مسائل اور پیداوار میں اضافے کے لیے اقدامات، اس کے پرابلمس ان ایگریکلچر فیلڈ اینڈ سولوشنز، اور دا پر ایکر ییلڈ جو ہے، پروڈکشن جو ہے، یہ سوال ہے. امپورٹنٹ کنالز آف پاکستان فرام اکنامک ڈیولپمنٹ، چیپٹر نمبر 8 خاص طور پر. نیکسٹ آتا ہے جی انڈس واٹر ٹریٹی. نیکسٹ جی آئے گا آپ کا ان ساتھ ساتھ جو ہے ماڈرنائزیشن ان ایگریکلچر، پرابلمز ان ایگریکلچر، پاکستان کی انڈسٹری، یہ بھی آپ کا حصہ ہے جی. اور توانائی کے مختلف وسائل کے حوالے سے جو ہیں، انرجی سورسز جو ہیں وہ بھی ہے. غربت کی وجوہات، ریزنز آف دا پاورٹی، اور ایریڈیکیشن، ہاؤ ٹو ایریڈیکیٹ دا پاورٹی، اسٹیپس ٹیکن بائی دا گورنمنٹ، یہ سوال ہے. نیکسٹ جو ہے چیپٹر نمبر 9 کنسیڈر ہوگا، اور اس میں اب ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں کنسیڈربلی یہی چیپٹر آتا ہے جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، اسی کا ٹاپک آگے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ سے. اور یہ خاص طور پر دیکھا جائے تو آپ کا چیپٹر ہے آپ کا، ہم جو آج ریجنل لینگویجز بھی اس کو ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ. جی نمبرنگ پر کوئی ایشو نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ 8th 9th بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی اس میں چیپٹر کی ڈویژن ہوئی. تو آپ کو جو ٹاپکس ہیں اسمارٹ سلیبس کے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اب آتے ہیں ہم خاص طور پر اس طرف کہ ہمارے قومی زبان کیا ہے. آج کا جو ہمارا خاص طور پر قومی زبان سے پہلے ہمارا ایک پاکستان کے اہم معاشرتی مسائل ہیں، میجر سوشل پرابلمز آف پاکستان. اگر یہ دیکھا جائے تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم خاص جو ہیں مینشن ان یور ٹیکسٹ بک وہ دیکھ لیتے ہیں. آپ کا اس میں میجر سوشل پرابلمز میں آ جاتا ہے آپ کا پہلا جو پوائنٹ ہے، خاص طور پر اس کو ڈسکس کیا جائے گا، انفلیشن ہے، جس میں افراط آبادی آتا ہے. انکریزنگ the population of Pakistan increasing day by day. It is dangerously increasing، تیزی سے بڑھ رہی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ پھر جو ہے پر کیپٹا انکم جو ہے پاکستان میں جو رہنے والا شخص ہوتا ہے، جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے فیسلٹیز کم ہو جاتی ہیں. وجہ یہی ہوتی ہے پاکستان از شوئنگ نیگیٹو افیکٹس آن دا اٹس پر کیپٹا انکم. آبادی بڑھتی ہے، وسائل کم ہوتے ہیں، لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، جابز کم ہوتی ہیں، اسی لیے پاکستان کے ایک شخص کی جو آمدنی ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. اپرچونٹیز فار سیونگز آر گیٹنگ فیور. آپ کے پاس جو سہولتیں ہیں ان کا فقدان ہو رہا ہے، وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. نیکسٹ ون از دا فیکٹر از پاکستان میں کلیننس کی ان بیڈ کنڈیشن آف دا کلیننس اینڈ ود دا ہیلتھ کنڈیشن. پاکستان میں صورتحال جو وہ بہت بری ہے. یہ دیکھا جائے کہ پاکستان میں ہسپتال کتنے اچھے ہیں، ماڈرن سٹینڈرڈ کے ہیں، زیادہ ہیں اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن ہیں، ہر صوبے میں ہیں، بہترین ہاسپٹلز ہیں اور فیسلٹیز اویلیبل ہیں. ان ایوری ہاسپٹل ماڈرن فیسلٹیز ہیں کہ نہیں ہیں، کلیننس خاص طور پر صفائی کی صورتحال بہتر ہے کہ نہیں. حالانکہ ابتر قسم کی صورتحال ہے، لیکن آہستہ آہستہ کوشش کی جا رہی ہے بائی دا گورنمنٹ اینڈ دا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز، کوشش کر رہے ہیں کہ ہسپتال بہتر سے بہتر ہونے چاہیے، جدید سہولتیں ہونی چاہیے. اور مختلف قسم کی اس حوالے سے بھی جو ہے نا بیماریاں جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہیں. وجہ یہی ہے کہ لٹریسی
اینڈ دا اگنورینس. ایک اور بھی فیکٹر ہے جو ہم نے ڈس آرڈرلی اسٹیٹ آف دا ہیلتھ اینڈ کنڈیشنز. مینی پریشیس لائفز آر لاسٹ ایچ ایئر ڈیو ٹو دا ڈس آرڈرلی اسٹیٹ آف دا ہیلتھ اینڈ دا کلیننس. یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں ہسپتال بھی کم ہیں اور ویسی صفائی کا اہتمام جو ہونا چاہیے ایک جدید ریاست میں اور فلاحی ریاست میں ویسا نہیں ہے. اس کی کوششیں کرنی چاہیے پرائیویٹ اداروں کو اور خاص طور پر اسٹیٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی اس حوالے سے کی جا رہی ہے. اس لیے بہت ساری جانوں کا ضیاع ہو جاتا ہے اور وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. آگے آتے ہیں جی. illiteracy اینڈ ignorance. پاکستان میں ایک یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ پاکستان میں ناخواندگی ہے, خاص طور پر illiteracy ہے اور لٹریٹ پیپل کم ہیں پاکستان میں. خاص طور پر 13 and 14 according to the survey of the 2013 and 14 the literacy rate was 60%. حالانکہ یہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. ابتر صورتحال ہے. illiteracy, ignorance and the illiteracy and ignorance are major problems faced by Pakistan. People cannot differentiate between the right and wrong due to the illiteracy and cannot play an important role. Very important factor. جب آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوگی, جب آپ کے پاس تعلیم کے مواقع نہیں ہوں گے اور جب آپ اگنورنس میں, جہالت میں جائیں گے اور آپ کے پاس علم بھی نہیں ہوگا اور آپ کے پاس تعلیمی ادارے, اسکولز کم ہوں گے, کالجز کم ہوں گے, یونیورسٹیز نہیں ہوں گی, جدید طرز تعلیم, جدید تعلیم بھی موجود نہیں ہوگی آپ کے سلیبس میں, اور خاص طور پر ادارے کم ہوں گے اور آبادی کا بڑھنا بھی اس کا ایک فیکٹر جو ہم نے ڈسکس کیا, اور ساتھ ساتھ illiteracy, ignorance ہے جس سے انسان جو ہے ویسے پارٹیسپیٹ didn't play the role as a good citizens in Pakistan's betterment and the progress. نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس تعلیم جو ہے وہ نہیں ہے. نیکسٹ, ویک اکانومی. ظاہر سی بات ہے آپ کا جو ہے معاشی صورتحال, آپ کے ملک کی جو ہے معاشی صورتحال اچھی نہیں ہوگی تو مسائل ہوں گے. کیسے؟ a lot of people are unemployed because if the country is weak economy, this leads to the turmoil in the country. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے ایک غیر یقینی صورتحال ہوگی. غیر یقینی, اگر آپ کا جو ملک ہے وہ معاشی طور پر کمزور ہوگا, اس میں تجارت اچھی نہیں ہوگی, اس میں کاروبار لوگوں کے اچھے نہیں ہوں گے, پروٹیکشن نہیں دی جائے گی, تو غیر یقینی صورتحال ہوگی. ویک اکانومی تب ہوگی. پاورٹی, it is a big factor. This factor contribute کرتا ہے خاص طور پر. there is a lack of appropriate, خاص طور پر unemployment opportunities, and due to the poverty the standard of the living of the people is low. غربت, جہاں پر پاورٹی, غربت, اگر غریب افراد کی تعداد جو ہے وہ پاورٹی انکریز ڈے بائی ڈے بڑھے گی تو آپ کا جو ہے ملک جو ہے وہ تنزلی کی طرف جائے گا, وہ اس کے لوگوں کے زندگی میں بہتری نہیں آئے گی. اس لیے ضروری ہے کہ ایریڈیکیشن, اٹ از اے بیسکلی ٹو ایریڈیکیٹ دا پاورٹی. اور ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اٹ از امپورٹنٹ دیٹ نیو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز شوڈ بی کریٹڈ اینڈ ریسورسز شوڈ بی امپرووڈ. امپروو کرنے چاہیے, زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینی چاہیے تاکہ غربت کو ختم کیا جا سکے. جی, ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف دا ویلتھ. یہ دیکھا جائے یہ جو فیکٹر ہے بتایا جا رہا ہے, خاص طور پر غربت اور افلاس تو ہو گئی جو معاشرے میں پھیل چکی ہے, اور اگر اس کو کم نہ کیا گیا تو ملک جو ہے وہ تنزلی کی طرف جاتا ہے, غربت زیادہ بڑھے گی, لوگوں کی پاپولیشن زیادہ ہوگی تو ملک میں ترقی نہیں ہو سکے گی. دولت کی غیر مساوی تقسیم, ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف دا ویلتھ. آپ دولت کی پاکستان میں اگر آپ اپنی اسٹیٹ میں تقسیم بہتر نہیں کریں گے, واٹ از دا فیکٹر؟ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف دا ویلتھ لیڈز ٹو دا رچ گیٹنگ richer. Basically it is a factor, it is called capitalist state.
اگر آپ سرمایہ دار جو ہیں, وی ہیو ڈسکس ود یو فرام فرسٹ چیپٹر when Z.A. Bhutto nationalized the institutions, private institutions, and take over all the institution in the hands of government. تو آپ یہ یاد رکھیں, یہ ہے capitalist. If the richer get more richer or leads to the richer getting richer and the poor become poor, تو کیا ہوگا؟ غریب تر سے غریب ہوتا جائے گا اور امیر ترین ہوتا جائے گا. تو یہ جو ہے یہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہوگی ویلتھ کی, دولت کی. دس از کریٹنگ مینی پرابلمس. بہت سارے اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اسٹیٹ میں, معاملات میں. لوگوں کے اندر جو ہے احساس محرومی پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ جو سرمایہ دار ہیں ان سے بہترین انداز میں محصولات ٹیکس نہیں لگائیں گے, وہ اچھا اپنی اسٹیٹ کے لیے پرفارم نہیں کریں گے, تو زیادہ سے زیادہ سرمایہ دار ہی امیر ہوتے جائیں گے. اور ڈے بائی ڈے یہ اٹ از اے فیکٹ دیٹ دا رچ گیٹنگ ریچر اینڈ دا پور بیکم پورر. تو اس لیے یہ لاسٹ فیکٹر تھا. اٹ از دا میجر سوشل پرابلمز آف پاکستان. اس پر نوٹ آ سکتا ہے یا آپ کو ایک ایڈیشنل شارٹ کوسچن بھی آ سکتا ہے. نیکسٹ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے. فرسٹ آف آل دا لینگویج آف اردو. یہ بھی آپ کا جو یہ چیپٹر ہے پاپولیشن, سوسائٹی اینڈ دا کلچر آف پاکستان. تو یہ اسٹوڈنٹس ہمارا یہ ٹاپک ہے تو قومی اور علاقائی زبانیں. ٹھیک ہے, پہلے ہم فرسٹ آف آل آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس ود یو نیشنل لینگویج, ہماری اردو زبان. ریولیوشنری لینگویج, ایولیوشن کیسے ہوا, ارتقاء کیسے ہوا ڈے بائی ڈے, اینڈ دا ڈیکیڈز اینڈ دا سینچریز, یہ کیسے ڈیولپ ہوئی, کیسے جو ہے وہ ترقی کی منازل طے کی. بہت سارے ادوار کے حوالے سے اور بہت سارے ایسے دور آئے ہیں جس کے حوالے سے اس میں دیکھا گیا کہ اس میں تبدیلی آئی. اردو از دا نیشنل لینگویج of Pakistan and also hold the state of symbol of the national identity. آپ یہ یاد رکھیں جو زبان اردو ہے وہ خاص طور پر آپ کی زبان ہے, رابطے کی تو ہے ہی ہے, لیکن ایک قومی تشخص بھی ہے. نیشنل آئیڈینٹی, وچ لینگویج از یور نیشنل آئیڈینٹی, وہ ہے یور لینگویج اردو زبان. اور دیکھا جائے خاص طور پر اس میں مسلم جو رولرز تھے ان کے دور میں جو ہے یہ یاد رکھیں, اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اٹ از لینگویج آف دا ایشین پیپل فرام دا رول آف دا ساؤتھ ایشیا. اٹ از اے لینگویج آف اے ٹروپس, لشکری زبان کہا جاتا ہے. یہ آپ یاد رکھیں اردو جو ہے وہ ایک لشکری زبان ہے. وجہ کیا ہے, جب یہاں پر دیکھا جائے کہ ساؤتھ ایشیا میں ان ساؤتھ ایشیا رول ان دا ساؤتھ ایشیا پیپل فرام ڈفرنٹ ایریاز ور ریکروٹڈ ان دا آرمی لشکر آف دیز ڈیز. دیز پیپل ور پنجابی, سندھی, پٹھان, بنگالی, بلوچی, عرب, ایرانی, ترکش, ہندوستانی. These people spoke different languages. While in the army, they are mixing up with each other and creating a new language, Urdu. Lashkari Urdu is a Turkish word which means army. یہ یاد رکھیے گا, اس کو لشکری زبان اسی لیے کہا جاتا ہے. وجہ اس کو میں تشریح اس کی کر دیتا ہوں, ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جب مسلمانوں کا دور حکومت تھا تو اس میں جو فوجی تھے, جو کام کرنے والے تھے, آرمی کے ٹروپس تھے, جب وہ دوسرے علاقوں سے آتے تھے, ایک ہی علاقے میں اکٹھے ہوتے تھے, تو وہاں پر جو ہے زبان مختلف بولنے والے لوگ ہوتے تھے. دے بلانگ ٹو دا بلوچی language, Sindhi language, Bengali language, and the too many languages, particularly Irani, Turkish, Arab language, یہ ہوتے تھے لوگ. اور جب اکٹھے ہوتے تھے تو اسی لیے اس کو بچوں لشکری زبان کہا گیا ہے کہ مختلف لوگوں کے اکٹھے ہونے سے ایک زبان وجود میں آ گئی. which words as the means army mixing up with the other created a language. تو آپ یہ حیران ہوں گے کہ جو اردو جو ہے وہ بذات خود جو لفظ جو ہے بنیادی طور پر ترکی زبان کا ہے,
اردو لفظ ترکی زبان کا ہے اور یہ ہماری قومی زبان کے طور پر ہوتی ہے۔ گریجول خاص طور پر ڈیولپمنٹ آف اردو، اس میں دیکھا جائے اردو کا ارتقاء ہے، کیسے اردو جو ہے آہستہ آہستہ پروان چڑھی، شروعات میں کیا نام تھا، کیسے ڈے بائی ڈے جو ہے ڈیورنگ ڈفرینٹ اسٹیجز اٹ از چینج نیمز، اس کے نام بھی بدلے، ریختہ سے لے کر ہندی، ہندوی، ہندوستانی، بعد میں ریختہ کہلائی اور اس کے ساتھ ساتھ ادوار میں اپنے نام اس کے بدلتے رہے، خاص مختلف مراحل میں چینجز آتی گئیں گریجولی، اور دیکھا جائے ادبی آہنگ میں بدلتا رہا۔ خاص طور پر امیر خسرو جو ہیں ہندی زبان کے قدیم شاعر گردانے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں۔ اٹ از دا اولڈسٹ جو ہے وہ پوئٹ آف دا اردو لینگویج، تب جو ہے وہ ہندی بھی کہا جاتا ہے، ہندوی بھی کہا جاتا ہے، ریختہ بھی کہا جاتا ہے، اور اردو معلیٰ جو ہے جا کے شاہ جہاں کے دور میں یہ شروع ہوا 1647 جب انہوں نے دہلی کو اپنا دارالخلافہ کیپٹل بنایا، بجائے اس کے کہ وہ آگرہ کو بناتے تو انہوں نے دہلی کو اپنا کیپٹل بنایا، تو اس کو لشکری زبان بولنے والے، دہلی کی زبان بولنے والے ایک ہی بازار میں رہتے تھے۔ دین اٹ از کالڈ اردو معلیٰ، اس حوالے سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ریختہ کے دور میں جو ریختہ جب اس کو کہا گیا تو اس دور میں مصحفی جو ہیں وہ شاعر کا نام ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ ایم سی کیوز کے طور پر بھی آ جاتا ہے اور ایڈیشن شارٹ کوسچن۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مرزا غالب اور ذوق جو ہیں وہ بھی شاعر تھے، مشہور شاعر تھے اردو کے، ذوق، اور خاص طور پر مرزا اسد اللہ خان غالب اور مصحفی کے جو نام واضح ہیں، مشہور ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، گریجولی چینج بھی ہوتی رہی، اس میں ان کے نام بھی بدلتے رہے اور لہجہ بھی تھوڑا کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی آتی رہی، اور ساتھ چلتے ہیں 1647 میں جب شاہ جہاں جو تھے آئے اس علاقے میں تو انہوں نے they considered دہلی as the capital of the Mughal emperor، تو انہوں نے اپنا اس کو کیپٹل بنایا۔ تو جو لوگ رہنے والے تھے living together in a bazaar، تو وہ اردو محلہ جو ہے نا it is called، شاہ جہاں کے دور میں اردو محلہ معلیٰ کے نام سے اس کو پکارا جاتا تھا، اور خاص طور پر اس سے دہلوی زبان بھی کہا جاتا تھا کیونکہ کیپٹل تھا اور مسلمانوں کا ایک حکمرانی کا ایرا جو ہے وہ گزرا ہے، تو شاہ جہاں نے جیسے ہی آئے تو اس کو دہلوی زبان یا اردو معلیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ آتے ہیں، جب یہ زبان جو ہے گجرات اور اس کے دکن، حیدرآباد دکن کے پاس پہنچی، گجرات پہنچی، تو اسے دکنی اور گجراتی بھی کہا گیا۔ دیکھیں ہندوی خاص طور پر، اردو معلیٰ، ریختہ، ہندوستانی، گجراتی، دکنی، اور جیسے جیسے علاقوں میں پہنچتی رہی تو اس کے نام بھی بدلتے رہے۔ اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اس کی ترقی کے لیے خاص طور پر خصوصی کاوشیں کی گئیں، اس طرح یہ بول چال کی زبان سطح بلند ہو کر بہت جلدی ادبی درجہ تک پہنچ گئی۔ اب آگے چلتے ہیں، خاص طور پر دیکھا جائے بگننگ آف اردو پوئٹری، اگر دیکھا جائے اردو سٹارٹڈ جو شاعری ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، جو پہلا دیوان لکھا گیا۔ اسٹوڈنٹس اٹ از ویری امپورٹنٹ ایڈیشنل ایم سی کیوز، یہ شارٹ کوسچن بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو کا دیوان پہلا لکھنے والے، خاص طور پر دا کلیکشن آف دا پوئٹری، فرسٹ دیوان جو ایک مجموعہ ہوتا ہے شاعری کا، وہ لکھنے والے کون تھے؟ قلی سلطان محمد قلی قطب شاہ ولی گولکنڈہ جو ہے وہ تھے فیمس۔ اٹ واز دا فرسٹ ہو کلیکٹ دا دیوان، کلیکشن آف دا پوئٹری بنایا، پہلے انہوں نے لکھا خاص طور پر، اور یہ وہ تھے شخصیت جو پہلا دیوان لکھنے والے تھے۔ اٹ از ویری ایڈیشنل امپورٹنٹ ایم سی کیوز۔ دکنی کا شمار بھی اردو کے ابتدائی شاعروں میں کیا جاتا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، دا پوئٹس آف دہلی اسکول واز وائڈنسڈ of the scope of Urdu literature include مرزا محمد رفیع سودا کا نام بھی لیا جاتا ہے، میر تقی میر and خواجہ میر درد۔ یہ وہ شاعر ہیں جو اردو ادب کی، اردو شاعری میں اس کی ترویج، اس کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ بہت شروع کے اردو کے شاعروں میں بہت بڑا نام ہے میر تقی میر،
مرزا محمد رفیع سودا اور خواجہ میر درد کا نام بہت ہی اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ پیپل آف دا دہلی اسکول ہو وائڈنز دا اسکوپ آف دا، یہ دہلی کے جو ہے نا وہ شاعر گردانے جاتے ہیں۔ دین بسائڈز دا دہلی اینڈ دکن دا پاپولیرٹی آف اردو اسپریڈ ٹو دا اسٹیٹس آف اودھ اینڈ لکھنؤ۔ آپ یہ یاد رکھیں، جیسے یہ شاعر آئے میر تقی میر، خواجہ میر درد اور مرزا محمد رفیع سودا، تو ان کی وجہ سے اردو کو ایک جو ہے وہ مشہوری بھی ملی، فیمس بھی ہوئی، دوسرے علاقوں تک گئی، لکھنؤ تک پہنچی، دہلی تک پہنچی اور حیدرآباد دکن تک پہنچی اس کی پاپولیرٹی۔ اور دیکھا جائے مرثیہ گوئی میں اور خاص طور پر نثر نگاری میں غزل کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے شاعر آئے، اس کے ساتھ ساتھ میر انیس بھی آئے اور انہوں نے بہت نام پیدا کیا۔ اور پرٹیکولرلی ان 19th سینچری دیکھا جائے ابتدائی اشروں میں نظم کو خوب ترقی ملی، جو پوئم تھی اس کو بہت ترقی ملی۔ اس دور میں ذوق، بہادر شاہ ظفر آپ کو پتہ ہے مغلیہ دور حکومت کے آخری بادشاہ بھی ثابت ہوئے اور ایک شاعر بھی تھے، اچھی نظم نگاری کرتے تھے، نظم لکھتے تھے، اور ساتھ ساتھ مرزا غالب جو ہیں خاص طور پر جیسے عظیم المرتبت شاعر پیدا ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر، ذوق اور مرزا غالب جو ہیں 19ویں صدی کے بہترین جو ہیں شاعر۔ اگر آپ کو یہ سوال آ جائے تو آپ نے یہ سوال آپ کو یہ آ سکتا ہے، ہو واز دا گریٹسٹ پوئٹ آف دا 19th سینچری آف اردو، ادب پوئٹری میں کون سے بہترین شاعر تھے؟ تو آپ لکھ سکتے ہیں مرزا غالب، خاص طور پر ذوق اور بہادر شاہ ظفر کا نام آپ لے سکتے ہیں، ایڈیشنل شارٹ کوسچن کے طور پر آ سکتا ہے۔ اسی زمانے میں مولانا الطاف حسین حالی کا بھی نام جو ہے وہ بہت مشہور ہے لکھاریوں میں، لکھنے والوں میں، اور ساتھ ساتھ جیسے ہی آتے ہیں تو آپ کے اس دور کے بعد غالب، بہادر شاہ ظفر، مولانا الطاف حسین حالی کے ساتھ ساتھ ایک عظیم شاعر کا نام آتا ہے، اور وہ ہمارے کہلائے جاتے ہیں علامہ اقبال شاعر مشرق، جن کی شاعری اردو میں بھی ہے خاص طور پر، اور زیادہ شاعری جو ہے وہ فارسی میں پڑھائی بھی جاتی ہے دنیا کی دوسری یونیورسٹیز میں، اور خاص طور پر ایران میں بھی جو ہے ان کو پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹی میں، اور وہ شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ اس کے بعد ایسا یہ سورج طلوع ہوا کہ عظیم شاعر اس سرزمین میں پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے خاص طور پر پرٹیکولرلی علامہ محمد اقبال ایووک اور پرووک دا مسلمز فار دا فریڈم، دا مسلمز آف دا سب کانٹیننٹ، ان کو ایک نئی ایک تعمیری سوچ اور آزادی کے لیے تیار کیا، اور خاص طور پر اردو شاعری کے ذریعے ہی اس قوم کو جگایا اور ایک خواب دیکھا۔ اور 1930 کا آپ کو پتہ ہے خطبہ الہ آباد بھی ہے، جس میں انہوں نے بہترین انداز میں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں آگے بڑھے اور مسلمانوں کو آگے لے کر گئے۔ علامہ محمد اقبال نے اردو اور فارسی زبانوں میں شاعری کی ہے۔ ان کی شاعری عوام میں اتنی مقبول تھی کہ بعض لوگوں کو ان کی طویل نظمیں بھی یاد ہوتی تھیں، تو آپ بھی اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آگے ہم چلتے ہیں، ایک دور جو ہے بدلا ہے اردو کی ترقی میں، نثر نگاروں کا کردار جنہوں نے بہت ساری تحریریں لکھیں، اور دور جو ہے بدلتا ہے آ کے 1857 کی جنگ آزادی، جو مسلمان ہار گئے تھے، ڈیفیٹڈ بائی دا برٹش ٹو دا مسلمز، اور بہت بڑی یہ شکست تھی۔ اس کے بعد تبدیلی آئی، خاص طور پر علی گڑھ موومنٹ جو ہے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ علی گڑھ موومنٹ میں آگے بھی اس کو پڑھیں گے کیسے کیسے اردو میں ترویج اور ترقی آئی، اس حوالے سے بھی سر سید کا بہت اہم کردار ہے۔ علی گڑھ کی موومنٹ ہے، تعلیمی لحاظ سے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو یہ سکھایا اور بتایا، اور یہ ابتدا انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشن جو ہے تعلیمی ادارے سے کی، یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور ان کے رفقا کار خاص طور پر بہت عظیم ان کے رفقا کار جو ساتھ رہے، مولانا شبلی نعمانی اسلامی تاریخ کا ایک نئے انداز میں انہوں نے پیش کیا اپنے انداز کو، اور دوست بھی رہے، ساتھی تھے
ख़ास طور پر سر سید احمد خان سے نئی جہتوں سے روشناس کروایا مسلمان قوم کو. اور خاص طور پر آپ یہ یاد رکھیے گا اردو نے ہر لحاظ سے جیسے جیسے دور بدلتا گیا ترویج کی، ترقی کی، ریولوشن ایک لایا انسانوں کی زندگی میں، اور خاص طور پر مسلمانوں کی، بر صغیر کے مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی لہر پھونکی. خاص طور پر جو اردو شعراء تھے اس میں سر فہرست ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سارے دوسرے نام ہیں، اور جنہوں نے نثر نگاری میں، اور ایسے پوئٹ بھی ہیں مولانا ظفر علی خان اور الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لیڈرز ہیں. انہوں نے اپنے تحریروں کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے مسلمان قوم کو جگایا، اور یہ پاکستان بننے کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ جاری رہا. اردو کے حوالے سے کچھ اور پوائنٹس جو ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کوشش کروں گا. ابھی تک ہمارے 36 جو ہیں وہ لیکچر ہو چکے ہیں، تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ علاقائی زبانیں جو ہیں اس حوالے سے ہم بات چیت کریں گے. تو 37 لیکچر میں تھوڑا سا ہمارا سلیبس رہ گیا، تو اسٹوڈنٹس آگے جو ہے نا ہم ریجنل جو علاقائی زبانیں ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ ضرور اس کو ڈسکس کریں گے. اگر اردو کے کچھ پوائنٹ میری نظر میں تو پورا ہو چکا ہے، تو اگر کچھ اور بھی میں نے ڈسکس کرنا ہوا تو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.